بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ کا استاد آپ کے سامنے بیٹھا ہو، جس نے آپ کو کچھ رموز میں پاؤں پاؤں چلنا سکھایا ہو، اور اس کے سامنے آپ ایسے بڑھ بڑھ کے جناب میں وڈا توثیق حیدر پی ٹی وی ہوسٹ، آج میں آپ سے یہ پوچھوں گا، نہیں بھئی ہماری یہ جرت نہیں ہے، مجال نہیں ہے. ہم تو ایسے مہمان سے خود پوچھتے ہیں کہ میڈم بتائیں آج آپ سے کیا بات کی جائے. لیکن منیزہ ہاشمی صاحبہ اتنی اچھی استاد ہیں، رہی ہیں، کہ وہ ڈانٹتی بھی ہیں تو اس میں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اور سوال اٹھانا انکریج کرتی ہے کہ سوال اٹھاؤ، مجھ سے پوچھو. اور کچھ استاد ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے بتا دیا بس یہ کافی ہے. منیزہ ہاشمی صاحبہ جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی فارمر ڈائریکٹر بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا ہم جیسے بہت سو کو. لیکن اس کے علاوہ فیض صاحب کی صاحبزادی ہونے کے ناطے انہوں نے ایک اور بہت بڑا، سلیمہ ہاشمی صاحبہ جو ان کی بہن ہے، ان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی لی. اور ہم فیض کے عشاق جو ہیں وہ ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا. اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے فیض فاؤنڈیشن کے تحت فیض فیسٹیول کا، جو اب تقریباً 8-9 برس سے اجرا ہو رہا ہے، الحمرا لاہور میں ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور فروری کے مہینے میں ہوتا ہے، اور اب کی بار بھی ہوگا. وہ کیا دھوم دھام سے یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے. مجھے بھی اس میں کچھ حصہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے اور بہت ہی لطف آتا ہے. آج اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور میزو آپ آئیں اور گپ شپ پتہ نہیں کس جانب سے کس جانب چلی جائے، ہمیں نہیں معلوم. آداب، گڈ مارننگ. جی تیرا خوش رہو. گڈ مارننگ ٹو یو. خوبصورت آپ نے کلر پہنا سب سے پہلے. یو لک سو نائس. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، یو ویری کائنڈ. اس عمر میں اور عمر کے اس حصے میں اگر کوئی خوبصورت شخص یہ کہے بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا، میں بات یہیں سے شروع کرنا جی چاہوں گا. فیسٹیول اب تقریباً 8-9 برس ہو گئے. 8واں برس ہے، بیچ میں 2 سال بند رہا کووڈ کی وجہ سے. بالکل. ہونا تو 10واں چاہیے تھا، لیکن باہر 8واں. تو جو پہلا تھا اس میں کیا سوچ رکھا تھا کہ یہ ہر سال ہوا؟ ہائے وہ جو پہلا کبھی مجھے یاد آتا ہے تو میں لرز سے جاتی ہوں. کھڑے کھڑے، لٹرلی کھڑے کھڑے. عدیل بیٹا ہے میرا، ہم کسی اور کام سے گئے ہوں گے الحمرہ میں. الحمرہ ماشاءاللہ ہمارا تقریباً جسے کہتے ہیں دوسرا گھر ہی ہے، والد صاحب کی وجہ سے بھی ویسے. تو ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ایسے ہی، تو یوں گھوم کے دیکھنے لگا، ہاں ہاؤ اباؤٹ فیض فیسٹیول. تو آف کورس جو میری عادت تھی، 10 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ کیسے ہوگا. تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں توثیق، میری جو دل کی ایک آواز ہے ہمیشہ رہے گی. ایسا قافلہ بنتا ہے ساتھ ساتھ چلتے چلتے. وہ پہلا فیسٹیول خوفناک یوں تھا کہ کیا وہ فیسٹیول کا نام ہی. تو وہ تھوڑا بہت کچھ ٹکریں وکریں ماری ہم نے. ماشاءاللہ اس میں نصیر الدین شاہ صاحب آئے، تو اس کا بھی ایک بہت اٹریکشن تھی، لوگ بہت پہنچے. اور اس وقت آپ کو تو خیر نہیں پتا ہوگا، اس وقت الحمرہ کا جو ہال 1 تھا اس کی چھت گری ہوئی تھی، تو وہ چھت بن رہی تھی. تو ہال 1 جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف آپریشن تھا. تو پھر ہمارے جو کہ مین ہال ہے، جو مین ہال ہے، تو لہٰذا وہ پھر ہماری جو سارے میوزیکل فنکشنز تھے وہ ایک ساتھ ہی برابر میں ایک ہوٹل ہے وہاں شفٹ ہوا. تو آنا جانا وہ ایک الگ عذاب. اور اپنا نصیر الدین شاہ صاحب نے ہال 2 میں پرفارم کیا وغیرہ. لیکن وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اوپر سے برکت ہوتی ہے. پھر فیض کا نام. اور اب فیض کے چاہنے والے، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی شاعری کو جاننے والے، چاہنے والے اب انتظار میں رہتے ہیں نا، کچھ زیادہ ہی انتظار میں رہتے ہیں. مسئلہ زیادہ نہیں ہوگا، ایکسپیکٹیشن لیول الحمدللہ زیادہ ہو گیا ہے، اور ہم پہ بھی ذمہ داری بہت ہو گئی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا بینچ مارک اوپر تو کوشش تو کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ اتنی انتظار کرتے ہیں ان کا کہ وہ آئیں گے، جس طرح ڈاکٹر عارفہ ہو گئیں، زہرا آپا ہو گئیں، مشاعرہ ہو گیا، کوئی موسیقی، اب فیض ہو اور موسیقی نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو وہ ہو گیا. تو اس حوالے سے ایک ایکسپیکٹیشن رہتی. پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم بات شروع کرتے ہیں کوئی اگست میں، کیونکہ اتنے مہینے تو لگتے ہیں اس کی تیاری میں. تو میوزک کے اوپر سب سے پہلے، کیونکہ اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، اور جو بھی آرٹسٹ آپ بلائیں گے انہیں کچھ تو دیں گے نا وغیرہ. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کس کو. اب ایک بدقسمتی بہت ہے توثیق، جس پہ میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ پرفارمرز اب بہت کم ہو گئے ہیں. فیض کو گانے والے، فیض کو سمجھنے والے، فیض کو پرفارم کرنے والے. بانو آپا نہیں رہیں، میڈم نہیں رہیں،
ٹینا نے چھوڑ دیا ہے گانا, جو بھی وجوہات اپنی اپنی ہوتی ہیں, نہیں رہیں, تو بڑا ایک ہوتا ہے, لیکن بہرحال ڈھونڈ لیتے ہیں ماشاءاللہ شاید کوئی نہ بڑے کوئی آ نام جاتا ہے. اس طرح سے جس تناظر میں ہاں. آپ کہہ رہے ہیں یہ میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں اختلاف کرنے کی بھی جسارت کرنا ضرور چاہوں گا, ضرور. اس لیے کہ شاید آپ کا اتنا نہیں جتنا میرا اس وقت جو ینگسٹرز نوجوانوں سے بالکل بالکل جو میوزک میں کام کر رہے ہیں, چاہے اپنی چھوٹی سی دنیا میں کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور اس میں اب آپ دیکھیں گے, آپ تو آئیں گے انشاءاللہ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ارشد محمود صاحب نے ایک کوائر تیار کیا ہے اپنے ہی نوجوان لوگوں کا کراچی میں, اور وہ پورا کا پورا خود اپنی ذمہ داری پہ, اپنے خرچے پہ, اپنی ریہرسلز پہ لے کے آتے ہیں. وہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا جی, جس I میں know. نوجوان بچے کھڑے ہوتے ہیں اور جو گاتے ہیں, تو وہ ایک یعنی مجھے ابھی سے مجھے تھوڑے سے نا میرے رونگٹے کھڑے تو ہوئے. دیکھیے بھی آپ خود کہہ رہی تھیں کہ تو آج وہ کل ہیں, میرا خیال ہے تو ابھی بھی ہے اور ہے. وہ اپنے انداز, ان کا انداز فرق فرق ہے, ظاہر لیکن فرق ہے. اچھا جی, اب کی بار کیا خاص ہے فیض فیسٹیول میں آ رہا فروری میں الحمرا لاہور میں؟ اس دفعہ ہمارے مہمان جو ساتھ والے ملک سے آ رہے ہیں, وہ بہت سے ہمارے سردار دوست ہیں. وہ پنجابی کا فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ ایک پنجابی مشاعرہ ہو رہا ہے. اردو کا ہو رہا ہے اوکے, لیکن پنجابی کا بھی ہو رہا ہے. ارے واہ, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, تو اس میں بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ وہاں سے شاعر آ رہے ہیں, پھر ہمارے شاعر ہوں گے, پھر مل جل کے وہ ایک شاعری کا ہوگا. ایک بات اور, اس دفعہ کچھ ہمیشہ یعنی ماشاءاللہ ہر تیسرا آدمی تو کتاب لکھ رہا ہے, میری کتاب. اچھا, میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں کتابیں پڑھوں, تو ہم نے پھر ایک کمیٹی بنائی, ان تک کتابیں پہنچائیں, اور وہ تقریباً دسمبر کے مہینے سے ان ایک کے بعد ایک کے بعد. تو اس دفعہ ہماری کتابوں کی جو لانچ کہتے ہیں آپ یا جو بھی کہہ رہے ہیں, وہ تقریباً 25 کے قریب ہے. کتابوں کی کتابوں کی رونمائی. جی, وہ پہلے 3-4 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اچھا, 25 اس دفعہ ہم نے پورا کا پورا ایک, اگر ہمارا سے جو لوگ واقف ہیں, ایک ادبی بیٹھک, الحمدللہ جب میں چیئر پرسن تھی تو میں اتنا ضرور اپنا تھوڑا سا اپنے لیے ایک تعریف کروں گی کہ اس ادبی بیٹھک کو بنانے میں, ڈیزائن کرنے میں, اس کا پورا بنائی. تو وہ چھوٹی سی جگہ ہے جس میں کوئی میرے خیال میں 70-75 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ ہم نے مخصوص کر دیا کہ صرف اس میں بک لانچز ہوں. تو 2 دن پورے ایک کے بعد ایک چلے گا, 25 تو 25 کے قریب. تو وہ ایک میں سمجھتی ہوں بڑی اچھی چیز ہے. اس کے بعد پھر ایک آرٹ کی ایکسیبیشن سلیمہ ماشاءاللہ کرتی ہیں. اس دفعہ صرف خواتین آرٹسٹ کے اوپر ہو رہی ہے. اوکے. اس سے میں ڈر کے مارے پوچھ نہیں سکتی تم کیا کر رہی ہو, میں صرف کہتی ہوں ٹائٹل کیا ہے. تو وہ خود, تو اس دفعہ کچھ جو بھی اس نے سوچا ماشاءاللہ تو بہت اچھا ہوگا. خواتین آرٹسٹ کی ایک فن پارے جو ہیں ان کی ایکسیبیشن ہوگی. پھر ماشاءاللہ عابدہ پروین بہت 2-4 سالوں کے بعد آ رہی ہیں. تو وہ تو توبہ, جس دن اناؤنس ہوا اس دن سے بس 20 ٹکٹ 5 ٹکٹ 4 وہ بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ, وہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ جو دنیا میں حالات ہیں, جس میں ظاہر غزہ کی بات ہے, سب جانتے ہیں کہ فیض صاحب کا فلسطین سے بڑا گہرا اور یاسر عرفات سے ذاتی طور پہ خود کتنا ایک رشتہ تھا. تو ایک وہ بھی سیشنز ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیے کہ ہر وقت جب ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو گلیمر, ایوری تھنگ از گلیمر. تو اس کو بلا لو, اس کو دیکھنے کے لیے بہت لوگ آئیں گے, اس کو بلا لو, ماہرہ خان آئی تھی, فواد آئے تھے وغیرہ. اس دفعہ کچھ ہم نے انداز فرق کیا ہے. اچھا, ہم نے کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھنا شروع کیا یہ وہ کہ اب ٹیلی ویژن پہ, اس میں صرف پی ٹی وی نہیں باقی چینلز کی بات ہو رہی ہے, بہت ہی مختلف قسم کے ڈرامے, مختلف قسم کی کہانیاں اس وقت بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہیں, جو وہی ساس بہو نہیں ہے, کچھ ذرا فرق ہے. تو ان کے اوپر بات کرنا, لکھاریوں سے, ڈائریکٹر سے, یہ سیشن بھی پروڈیوسر سے, یہ بھی سیشن ہوگا. وہ ایک وقت تھا نا کہ بہت تنقید ہو رہی تھی پرائیویٹ چینلز پہ کہ وہ ساس بہو سے نکل ہی ہاں نہیں بالکل, تو اب وہ نکل کے میں بالکل متفق ہوں آپ سے کہ اب بہت ہمیں جدا کہانیاں اور موضوعات نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. بالکل. پھر ہماری فلموں نے کیا کمال کیا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ, تو اس کے اوپر ایک سیشن کرنا بہت ضروری ہے. کہ ٹھیک ہے ابھی ان میں گنجائش ہے, ابھی بہتری کی گنجائش ہوگی, ابھی اتنی زیادہ وہ بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ گلیمر ہی ہے, بہت زیادہ
پھیلاؤ نہیں ہے ان کا، لیکن کم از کم جو کہانیاں ہیں، جو فوکس ہے، اس کے اوپر دنیا نے تعریف کی ہے. پچھلے 7-2 سال میں انٹرنیشنل ایوارڈز بھی بہت ہمیں ملے ملے. ہیں. بالکل. تو وہ اس ہو پہ رہے بھی ہیں، سیشن ہوگا. اس پہ بھی سیشنز ہو رہے ہیں. تو اس قسم کے ہلکے ڈفرینٹ سے ہیں. جوش صاحب پہ سیشن ہے، کیونکہ جوش صاحب کی ایک کتاب آ رہی ہے جو کہ ان کی ان پبلش پوئمز ہے، ان کے اوپر ہے. پھر اس تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح مجھے لگتا ہے جیسے شاید میں غلط ہوں یا نہیں، کہ تھوڑا سا فیسٹیول ذرا سنجیدہ موضوعات پہ بات کرے گا، کیونکہ وہ ہاں باہر دھوم دھڑکا ہوگا، گانے ہوں گے، کھانے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، دھوم دھڑکے بھی ہوں گے، لیکن ایک قدر سنجیدہ گفتگو بھی ہونے جا رہی ہے مختلف سیشنز میں. تو اس قسم کی باتیں ہیں. آپ نے بچوں کا ذکر کیا. جی. بچوں کے ادب کے حوالے سے ہے. اچھا. ہم ایک کتاب ایسی لانچ کر رہے ہیں جو کہ ہے تو گلستان سعدی کی کہانیاں، لیکن وہ اتنی محنت سے جوائے اردو ایک بہت نیا ایک ہے جو جنہوں نے بہت کام کیا ہے، اور اس پہ پھر ڈاکٹر عارفہ زہرا آپا موجود ہوں گی، اس پہ بات ہوگی. تو یہ ایک اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کی اینیمیشن وغیرہ جو ہے تو وہ ہے. پھر اور ایک خاتون ہے، ان کی کتاب. تو بچوں کو بھی اس دفعہ پہلی دفعہ شامل، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے میرا شو میں بچوں کا ذکر نہ ہو تو نہ میرے بچے ناراض ہو جاتے ہیں. اب بچوں کی باہر اتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ارے واہ. ہاں وہ الگ ہو رہی ہیں کہ آرٹ بھی ہے اور ناچنا گانا بھی ہے اور بچے بھی ہیں اور وہ الف لیلا لائبریری بھی ہے، بہت سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. ذوقا یہ بتائیے کہ اس طرح کے ادبی ثقافتی فیسٹیولز سے وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں، فٹ فال ہزاروں میں ہوتا ہے، ان کے لیے ٹیک بیک کیا ہوتا ہے؟ وہ لے کے کیا جا رہے ہوتے ہیں؟ ہاں دیکھیں رضی، ٹیک بیک ہمیشہ آپ کا اپنا ذاتی ہے. اب میں نے آپ کو قورمہ پیش کیا، آپ نے اس میں مرغی سخت ہے، نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے، تو یہ تو بہت سبجیکٹو چیز ہے. تو ہم تو اپنی طرف سے جو سمجھتے ہیں، جو ہماری ایڈوائزری بورڈ ہے اور جو ہمارے اپنے باہر کے بھی پیارے لوگ ہیں جیسے آپ ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں ہم، تو وہ ہم رکھتے ہیں سامنے. ٹیک اوے آپ کا اپنا ہے، آپ کس مائنڈ سیٹ سے آئیں، لینے کیا آئے ہیں. اگر صرف گپ شپ کرنے آئے ہیں وہ ٹیک اوے ہے. سیلفیاں کھچانے آئے ہیں. اگر سیلفیاں کھچانے آئے ہیں وہ ٹیک اوے ہے. اگر ناچنے، ڈرم سرکل ہو رہا ہے اس میں ناچنے آئے ہیں وہ ٹیک اوے ہے. اگر زہرا نگاہ کی گفتگو یا ڈاکٹر عارفہ کی گفتگو یا ایک اور بڑا، میں سمجھتی ہوں بڑا ایک اچھا ایک سیشن، کئی ویسے ایک سیشن کا ٹائٹل ہے فیض کا لاہور، لاہور کا فیض. ارے واہ. اس کے اوپر ہیریٹیج کے اوپر بات ہوگی کہ لاہور شہر کی کیا ہیریٹیج. اگر وہ جاننے آئے ہیں تو وہ آپ کا ٹیک اوے ہے. اگر عابدہ کے گانا سننے آئے ہیں تو وہ ٹیک اوے ہے. اگر روحیل حیات اور علی نور کو سننے دیکھنے آئے ہیں تو وہ آپ کا ٹیک اوے. تو یہ ٹیک اوے جو ہے نا یہ آپ کا اپنا ہے اور کچھ نہیں. تسی گئے سا فیسٹیول، ہاں میں بھی ہو کیا ہے، یہ بھی ٹیک اوے ہے. اچھا ویسے یہ بن گیا اب کی بار تو وہ. اچھا مجھ سے ابھی سے میرے انسٹاگرام پہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کیونکہ میں اب ہر سال ہی فیسٹیول کا حصہ ہوتا ہوں. نہیں پچھلے سال نہیں آئے تھے. ہاں پچھلے سال. مت بھولو، میں وہ نہیں بھولوں گی. میں نے کہا شاید بھول گئی ہوں گی، لیکن مسز ہاشمی آپ کی یادداشت ہے. ہاں میں پچھلے سال شاید غالباً ملک سے باہر تھا، لیکن مجھ سے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں، کیا کیا سیشنز ہو رہے ہیں. اور جو خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ صرف اب لاہور کا فیسٹیول نہیں رہا. بالکل. جو مجھے بہت لطف آتا ہے اس بات کہ خیبر پختونخوا سے، کراچی سے، بلوچستان سے آ رہے ہیں. خیبر پختون کراچی سے تو آتے ہی ہیں اور اسلام آباد سے تو بہت لوگ آتے ہیں. اب تو باہر سے بہت لوگ آ رہے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں. تو یہ جو ہم ایک قوالی کروا رہے ہیں جو سلیم صابری اور وسیم صابری کی قوالی اب تیسرا سال ہے، وہ اتنی پاپولر ہوئی ہے اور وہ اتنے پیارے ہیں دونوں کہ خود آتے ہیں اور آ کے تو اس طرح ہم اوپننگ فیسٹیول کی ان سے کروا رہے ہیں جمعے کی شام انشاءاللہ. تو آپ کبھی سوچتی ہیں کہ فیض صاحب آپ دونوں بہنوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہے اوپر سے ہے، آپ یقین کریں نہ کریں، ایک کنیکشن ہے. سلیمہ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے. میرا تو خیر بہت ہے کنیکشن.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کس طرح میں ایکسپلین کروں, یہ سب اسی کا فضل, وہی وہ راستہ دیتا ہے, راستہ بتاتا ہے. ایسی جگہوں پہ آپ تو اس میں ہمارے ساتھ اس سارے سفر میں شامل رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ویزے آ رہے ہیں, مجھے یاد نہیں بھی آ رہے, پھر آ رہے ہیں, یعنی کہ شام 8 بجے شام, نہیں جی وہ ریفیوز ہو گئے. اچھا نہیں, اور مجھے 9:30 بجے نہیں, وہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں, 1.5 گھنٹے میں کیا ہوا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ خود اوپر سے کہہ رہا ہے اچھا ٹھہر جا, میں کرنا, میں دیکھنا. تو فیض صاحب میرے خیال میں ان کی ایک روح کہہ لیجئے, ان کی وائبس کہہ لیجئے, ان کی محبت کہہ لیجئے, ان سے ایک لگاؤ کہہ لیجئے, جو اب میں یہ یقین کرتی ہوں بے انتہا کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ راستہ نہ بنے. ہاں رکاوٹیں آئیں گی, لیکن رکاوٹوں کے ساتھ حل بھی آتے ہیں, وہ حل بھی آپ کو دیکھنے ہیں. یہی تو کمال ہے زندگی کا, مزہ ہی اس میں ہے. جب سب کچھ سموتھ چل رہا ہے تو پھر کی مزہ آنا, گرو نا, گر کے کھڑے ہو, پھر گرو, پھر گر کے کھڑے ہو. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ شاید فیض صاحب کی ہمارے ساتھ ایک بینیولنس ہے, ایک نام تو ہے, وہ نام تو لے کے ہم چل رہے ہیں, لیکن آئی تھنک ہی از دیئر. آپ اس وقت جو میری بہت ساری خاص طور پہ خواتین ویورز آپ کو دیکھ رہی ہیں جو لگ بھگ آپ کے ایج بریکٹ میں ہیں, اور کافی بڑی ایج بریکٹ ہے. اس ایج بریکٹ میں عموماً خواتین اور حضرات بھی کہتے ہیں اچھا جی بس ہم تو جی بس یہ والا جو آپ نے ابھی ایکشن کیا نا کہ بس جی اب تو ہمارا چلاؤ ہے, اب تو ہم ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, چاہے وہ اس وقت وزیر آباد یا نوشہر و فیروز کے کسی گوٹ گاؤں میں ہی ہمیں دیکھ رہی ہیں. آپ اتنی فل آف لائف ہیں, آپ کی روزانہ صبح, آج بھی منیزہ ہاشمی کی ہر صبح پچھلے اپنے کئی سالوں کی صبح سے فرق ہوتی ہے, یہ کیسے؟ پتہ نہیں, کچھ اس میں سمجھتی ہوں یہاں میری والدہ کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ بے حد ڈائنامک خاتون, اور ساری عمر ان کو دیکھا, کبھی بیٹھے نہیں دیکھا, کبھی ان کی زندگی ایسی تھی, کبھی جیل, کبھی کچھ, کبھی لائرز, کبھی فلانا, کبھی پھر وہی والی آپ کی جو بات کہ اس ملک میں ماشاءاللہ اتنے چیلنجز, پھر ہیومن رائٹس میں وہ تھیں وغیرہ, تو وہ ایک رول ماڈل. کبھی میری والدہ نے مجھے یہاں بٹھا کے کبھی سمجھایا نہیں کہ بیٹا فلانا, ایسی کوئی لیکچر نہیں دیا, کبھی نہیں. وہ ایک ذہن میں کچھ ہے. والد صاحب ہاں دھیمے, خاموش, سب کچھ, لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک کتاب, اس کو میں ایک اس لیے کہتی ہوں, یہاں تو کئی کتابیں لیکن اکٹھی ایک ہے, نسخہ وفا. لوگ مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ, میں تو بہت جاہل ہوں, کہ اتنے کم شعر ایک شخص کے, ایک سالڈ کتاب, اور کس طرح وہ لوگوں میں گھومتی ہے اور کس طرح لوگوں کو ازبر ہے. یعنی آپ یقین جانیے کہ کبھی بیٹھ کے بات کریں تو میں آپ سے کہتی ہوں ہم دیکھیں گے اگلا جو لازم ہے. تو وہ اس طرح سے, اور دنیا تو یہ ہمیں مجھے یاد ہے ٹین ایج میں, مجھے یاد ہے پھر کوئی آیا دل اظہار نہیں, کوئی راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے, ڈھل چکی رات. فیض کا جو ہی آپ نام لیں تو وہ تو میرے خیال میں شاید وہ ایک پھر جینیٹک ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے میرا خیال. میرے تو شوہر کہتے ہیں او دیز جارجز, کیونکہ مائی مدرز پیرنٹس وہ جارج, دیز جارجز. شعیب صاحب اللہ مغفرت کرے, ہمیشہ دونوں بھائی ساتھ بیٹھتے تھے, انہوں نے گل نہ کرا, یہ جارج ہے کہ نہیں, انہوں نے گل نہ کرا. تو سلیمہ بھی اتنی ہی ماشاءاللہ مجھ سے بڑی ہیں, اتنی ہی ایکٹیو ہیں, ساری دنیا میں ایکٹیو ہیں. وہ ایک تو یہ آن لائن نے مصیبت اور ڈال دی, آپ کو ریسٹ ہی نہیں کرنا, کہیں جانا نہیں پڑتا, آپ کو ٹک 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 کام چل رہا ہے بس. تو میرا پیغام جو آپ نے پوچھا, پیغام نہیں کہہ سکتی, لیکن میں ضرور کہوں گی ایک مشورہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں جاننا, کمتر نہیں, کبھی یہ نہیں سمجھنا ہائی میں کی کر سکتے ہو. ڈھونڈنا پڑتا ہے, کوئی اوپر سے نہیں آئے گی بات, یہ یہاں سے آئے گی یا یہاں سے آئے گی. اپنے آپ کو پازیٹیو میں آ کے کہو کہ اچھا میں اب یہ کرتی ہوں, میں وہ کروں. میں کہتی ہوں چاہے پردے دھو, چاہے زمین صاف کرو, چاہے بچوں کے کپڑے دھو, لیکن یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے, اس ایکٹیویٹی میں آپ کو ایک پازیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے, اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں, کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کے کچھ رولز ہیں, آپ کی زندگی میں رولز ہیں, آپ کی فیملی میں رولز ہیں, آپ کی کمیونٹی میں رولز ہیں,
وہ رول آپ کا ہے اور اس رول کو آپ نے اپنانا ہے, پکڑنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس میں سے آپ دیکھیں کیسے راستے اور بنتے ہیں. اس مرتبے پہ اس عمر میں آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ آرام سے کہتی ہیں, ابھی بھی اس شو کے بعد یہاں سے بس پہ بیٹھیں گی اور لاہور چلی جائیں گی. وہ نخرا ٹخرا کہ گاڑی ہو اور آپ اگر آپ چاہیں بزنس کلاس ہو, بزنس میں کلاس نے کبھی آج تک بزنس کلاس گئی نہیں, کبھی نہیں گئی, ہمیشہ آپ کو میں نے economy اکثر جاتی ہوں. دیکھا ہے آپ وہاں سے بس میں بیٹھتی ہیں اور پنڈی آ جاتی ہیں. ہاں, تو مقصد کیا ہے, اینڈ کیا ہے, پنڈی پہنچنا, اینڈ یہ ہے. ٹھیک, تو راستہ دیکھو نا, سوچا گاڑی 20,000 لگتا ہے, تو میرے ڈرائیور نے, باجی پھر وہ ٹوکن بھی دینا ہے. میں کہا نہیں, میں بس سے جاؤں گا. ٹول کے کہہ رہے مجھے بائی پنجی ہو جائے گا. میں کہا نہیں, میں نہیں جانا. سو دا پوائنٹ از یو لک ایٹ آلٹرنیٹیوز اینڈ واٹ از یور اینڈ. یور اینڈ از, جس طرح ابھی ہم سے بات ہو رہی ہے کہ فیسٹیول ہوگا, فیسٹیول اینڈ ہے فیسٹیول, اس کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ ویزے بھی ہو گئے, سب کچھ یہ وہ. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو نہ ہوا تو نہ ہوا, ہم تیار ہیں. تو آپ اینڈ پہ نظر رکھیں اور پھر واپس آنا شروع کریں اور پھر چلنا شروع. اور میرے خیال ہے زندگی کے لیے بھی بڑا اچھا یہ مشورہ ہے. یہ کیا کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, گھر بنانا ہے, گاڑی خریدنی ہے, بچوں کو باہر بھیجنا ہے, دبلا ہونا ہے یا صحت اچھی کرنی ہے, اینڈ کیا ہے آپ کا, اس اینڈ پہ چلنا شروع کریں. یا شادی کو کامیاب کرنا ہے, شادی کو کامیاب کرنا ہے. اچھا جاتے جاتے بتائیں کامیاب شادی کا کوئی گر بتا دیں, وہ بچے پوچھ رہے ہیں کنٹرول روم. بتانا نہیں چاہیے, آشفی صاحب مار ڈالیں گے, لیکن وہ یہ ہے کہ ذرا دور ہی رہو. میں اتنا ٹریول کرتی رہی ہوں, ابھی بھی کرتی ہوں. یعنی میں جب نکلی ہوں گھر سے تو مجھے فون, کتنے ہیں, میں کہا اسلام آباد. دسو. اچھا تو میرا چونکہ وہ جو سفر ہے اردو کا, وہ اس لیے بھی میں, کیونکہ میں بہت کبھی کانفرنس کبھی کچھ میں, تو میں کہا دنیا میں تو آپ کیا مطلب آپ کی کامیاب شادی کے پیچھے کی یہ راز بھی ہے, بہت راز ہے کہ دوستی رکھو, پیار رکھو, لیکن تھوڑا فاصلہ بھی رکھو. منیزہ ہاشمی صاحبہ بہت بہت شکریہ, ہمیشہ آپ سے گفتگو کر کے بہت لطف شکریہ آتا آپ کے بلانے کا, بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے یہاں آ کے, لگتا ہے اپنا گھر ہے, وہ جو کہ ہے, وہ کہ ہے, جو کہ ہے. آل دا بیسٹ. فیسٹیول میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور آپ کو ہم ساتھ ساتھ فیسٹیول کی اپڈیٹس بھی اس شو میں دیتے رہیں گے. اور جب میں فیسٹیول سے ہو کے آؤں گا تو پھر آپ کو کچھ اس کے کچھ کلپس کہانیاں, بڑی کہانیاں ہوں گی آپ کو. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان کا وقت آج کے ایپیسوڈ کا ہوا تمام. کیسا لگا؟ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے, اپنے نام جگہ کے نام کے ساتھ ہمیں ضرور مشورہ دیجیے گا. محترمہ منیزہ ہاشمی صاحبہ کی گفتگو کیسی لگی, ان سے کچھ پوچھنا چاہیں, کچھ جاننا چاہیں, ہمارا انسٹاگرام جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہے. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.